اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت القیامہ یا ابواب الرقائق کے ایک اور باب شطر من شعیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 214 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت. ہمیں روایت کی ہناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے ہشام ابن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد یعنی عروہ سے، اور انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قالت کہ انہوں نے فرمایا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندنا شطر من شعیر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو ہمارے پاس کچھ جو تھے. فَأَكَلْنَا مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، اس میں سے ہم کھاتے رہے جب تک اللہ نے چاہا. ثم قلت للجاریتی کی لی ہے فقالتہ فلم یلبث ان فنیا، پھر میں نے باندی سے کہا کہ اس جو کو تم ناپ لو. چنانچہ اس نے ناپ لیا، پھر جلد ہی وہ ختم ہو گئے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے فلو کننا ترکناہ لأکلنا منہ اکثر من ذالک، اگر ہم اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے یعنی ناپتے نہیں تو ہم اس میں سے اس سے کہیں زیادہ عرصے تک کھاتے رہتے. ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. شطر یعنی شیئا من شعیر، شطر سے مراد شعیر کا کچھ حصہ ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ گھریلو استعمال کی کھانے پینے کی اشیاء اس میں ناپ تول وغیرہ سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کو بھی ناپ تول کر بندہ استعمال کرنے لگے تو اس سے برکت اٹھ جاتی ہے. اس روایت میں اب آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دنیا سے پردہ فرما لیا تو ہمارے گھر میں کچھ جو موجود تھے. لیکن ایک دوسری روایت حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کوئی مال نہیں چھوڑا. تو اب بظاہر ان دونوں روایات میں تعارض سا محسوس ہو رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی تعارض نہیں ہے. یہ تعارض کوئی حقیقی تعارض نہیں ہے، کیونکہ دونوں حدیثوں کا مفہوم اور محل وہ مکمل الگ الگ ہے. حضرت عمرو بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ذاتی مال کچھ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ یہاں پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو کا جو ذکر آیا تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو اس کا خرچہ دیا تھا، اس کا نفقہ، یہ اس میں سے ہے. تو گویا کہ یہ ام المؤمنین کی ملکیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا. تو اس اعتبار سے دونوں کا محل الگ الگ ہے، اور اس جواب سے پھر دونوں روایتوں میں تعارض نہیں آ رہا. لیکن یہاں پر اس پر ایک اور اشکال آتا ہے، ایک اور اعتراض وارد ہوتا ہے اس حدیث مبارک پر. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت میں انہوں نے فرمایا
फलौ कुन्ना तरकनाहु लअकलना मिन्हु अक्सर मिन ज़ालिका। तो इनके कहने का मतलब गोया कि यही है कि हमें केल नहीं करना चाहिए था, जबकि हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया कि अपने गले में केल करो, इसे नाप लो, तो ये तुम्हारे लिए बाइस बरकत होगा। अब यहाँ पर दो बातें बिल्कुल मुआरिज़ आ रही हैं। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि अगर हम केल नहीं करते, इसको नापते नहीं, तो ज़्यादा अरसा चल जाता, जबकि वहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको केल करने का, नापने का कहा है। तो उसका जवाब मुहद्दिसीन हज़रात ने ये दिया है कि ये भी कोई दोनों रिवायतों में तारुज़ नहीं है, क्योंकि हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो गला नापने का हुक्म दिया है, तो इससे मुराद ये है कि ख़रीद व फ़रोख्त के वक़्त गले को नापा करो। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो फरमाती है, तो इसका माना यह है कि अपने अहल अयाल को खर्च करते वक़्त, अपने अहल अयाल पर खर्च करने के वक़्त गला को न नापा जाए, क्योंकि ये बुखल की अलामत होती है और इससे बरकत भी उठ जाती है। तो गोया के उम्मुल मोमिनीन की हदीस का माना वो अलग एतबार से है, जबकि हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो दूसरे जहत के एतबार से था। बढ़ते हैं जी अगले बाब की तरफ। बाबुन वबिही क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न अब्दिर्रहमान क़ाल हद्दसना क़ाल अख़बरना रौह इब्न अस्लम अबू हातिम अल-बसरी क़ाल हद्दसना हम्माद इब्न सलमता क़ाल हद्दसना साबित अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल। हमें रिवायत की अब्दुल्लाह इब्न अब्दुर्रहमान ने, उनको खबर दी रौह इब्न अस्लम अबू हातिम बसरी ने, उन्होंने रिवायत की हम्माद इब्न सलमा से, उन्होंने साबित से, उन्होंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द उख़िफ़्तु फ़िल्लाहि व मा युख़ाफ़ु अहदुन व लक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाहि व लम यूज़ अहदुन। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में जितना मुझे खौफज़दा और दहशतज़दा किया गया और किसी को नहीं इतना डराया गया, और अल्लाह की राह में जिस कदर मुझे अज़ियतें पहुँचाई गई, इसी तरह और किसी नबी को नहीं सताया गया। वलक़द अतत अलैया सलासून मिन बैनि यौमिन व लैलतिन व मा लिय व लिबिलालिन तआमुन यअकुलुहु ज़ू कबिदिन इल्ला शैउन युवारीहि इब्तु बिलालिन। और बिलाशुबा मुझ पर 30 दिन और 30 रातें ऐसी गुजरी है जिसमें मेरे और बिलाल के खाने का ऐसा कोई सामान नहीं था जिसको कोई जिगर वाला यानी कोई जानदार खाता है, सिवाय उस मामूली चीज़ के जिसको बिलाल अपनी बगल में छुपा के रखते थे। हाजा हदीसन हसन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। वमाना हाजल हदीसी हिना खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हारिबन मिन मक्का व मअहु बिलाल इन्नमा कान मअ बिलाल मिन अत्तआम मा यहमिलु तहत इब्तिही। इस हदीस मुबारक का माना ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का से बेजार होकर निकले, तो उस वक़्त हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे, और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कुछ खाना था जिसे उन्होंने अपने बगल के नीचे उठा रखा था। जी नबी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़क़्र फ़ाक़ा और आजमाइशों के बारे में हमने बहुत सारा पढ़ा है। इस हदीस मुबारक में दो बातें साबित हुई और दो बातें हमारे इल्म में आई। पहली बात ये कि अल्लाह के रास्ते में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कदर खौफ और दहशत में मुब्तला किया गया और जिस कदर तकलीफ़ें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंचाई गई, इतना किसी और नबी को नहीं आजमाया गया और न उसको इतनी तकलीफ़ें पहुंचाई गई। और ये बात एक मुसल्लम है कि जो शख्स अल्लाह के यहाँ जितना करीब होता है उतनी ही ज़्यादा उस पर तकलीफ़ें और आजमाइशें आती हैं।
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام الانبیاء تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کا یہ آنا یہ اللہ کے قرب کی نشانی ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر ثابت ہوئی کہ اسلام کی خاطر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ اور تنگی برداشت کی۔ پورا 1 مہینہ جو سفر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے جس کو یہاں سے اشارتاً ذکر کر دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کی اتنی معمولی مقدار تھی جسے وہ بغل کے نیچے چھپائے رہتے تھے، اور 1 مہینہ اس کے اوپر گزارا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی عزیز طلباء کرام اس کے ضمن میں کہ اگر اللہ کے راہ میں اسلام کی خاطر دین کی خاطر فقر و فاقہ پیش آئے تو اس پر گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ صبر اور استقامت کا دامن مضبوطی سے تامنا چاہیے اور ان ایام کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی انسان کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے والی ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ کون سا سال ہے جس میں یا کون سا واقعہ ہے جس میں آپ علیہ السلام مکہ سے نکلے تھے؟ تو اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں جی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی اسلام کے وقت کا ہے، ہجرت کا تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہجرت کے وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، اور نہ وہ واقعہ ہے جس میں آپ علیہ السلام طائف گئے اور وہاں کے سرداروں کو دعوت دی، وہ نہ مانے، پھر آپ علیہ السلام کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا، لڑکوں نے پتھر مارے، آپ علیہ السلام ایک باغ میں جا کر وہاں پر پناہ گزین ہوئے، تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مختلف مواقع پہ یہ پیش آیا ہے، بار بار کئی دفعہ آپ علیہ السلام نے اس طرح سفر کیا ہے۔ کبھی آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو یہ طائف والا واقعہ پیش آیا تو اس میں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہو سکتا ہے کوئی سفر ایسا ہو جس میں آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ دونوں تھے، تو یہ سب ممکن ہے، لیکن یہ بہرحال ہجرت والا سفر نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير قال عن محمد بن اسحاق قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني من سمع علي بن ابي طالب رضی اللہ تعالی عنہ يقول، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے یونس بن بکیر سے، انہوں نے محمد بن اسحاق سے، انہوں نے روایت کی یزید بن زیاد سے، انہوں نے محمد بن کعب قرظی سے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے روایت کی انہوں نے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خرجت فی یوم شات من بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اخذت احابا معطونا فجوبت وسطه فادخلته في عنقي وشددت وسطي۔ میں سردی کے دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلا اور میں نے ایک بدبودار چمڑا لیا جس کے بال جڑے ہوئے تھے، پھر میں نے اسے درمیان سے کاٹا اور اسے اپنی گردن میں ڈال دیا، اور میں نے اپنے کمر باندھ دی، فَخَزَمْتُهُ بِخَوْزِ النَّحْلِ وَإِنِّي لَشَدِيدُ الْجُوعِ، اور میں نے اسے کھجور کی شاخوں سے باندھا اور میں اس وقت واقعی شدید بھوکا تھا۔ وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام لطعمت منہ، اور اگر اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے کو ہوتا تو میں اس وقت ضرور اس میں سے کھا لیتا۔ فخرجت التمس شیئا فمررت بیہودی فی مال لہ، میں کسی چیز کی تلاش میں نکلا تو ایک یہودی کے پاس سے گزرا جو اپنے باغ میں تھا، وَهُوَ يَسْقِي بِبَقْرَةٍ لَهُ فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ثُلْمَةٍ فِي الْحَائِطِ، اور وہ اپنی چرخی سے باغ کو پانی دے رہا تھا، میں نے دیوار کے ایک شگاف سے جھانکا، فقال، تو اس نے کہا، مَا لَكَ يَا أَعْرَابِيُّ هَلْ لَكَ فِي دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ،
اے دیہاتی تجھے کیا ہوا ہے، کیا تو ایک کھجور کے عوض پانی کا ڈول کھینچے گا؟ فقلت نعم فافتح الباب حتى ادخل ففتحه، تو میں نے کہا کہ جی ہاں، تو دروازہ کھول تاکہ میں باغ میں داخل ہو جاؤں۔ چنانچہ اس نے دروازہ کھولا، فدخلت فأعطاني دلوه فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه۔ پس میں داخل ہوا تو اس نے مجھے اپنا وہ ڈول دے دیا، پانی جس کے ذریعے سے نکالا جاتا تھا۔ تو جب میں ایک ڈول پانی کھینچ لیتا تو وہ مجھے ایک کھجور دیتا، یہاں تک کہ جب میری مٹھی بھر گئی تو میں نے اس کا ڈول چھوڑ دیا۔ وقلت، اور میں نے کہا حسبی فاکلتها، میں نے کہا یہ میرے لیے کافی ہے، میں نے وہ کھجور کھائی۔ ثم جرعت من الماء فشربت، پھر میں نے چند گھونٹ پانی پیا۔ ثم جئت المسجد فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، اور میں مسجد نبوی واپس آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پایا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اگلے آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عباس الجريري قال سمعت ابا عثمان النهدي يحدث عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی ابو حفص عمرو بن علی نے، انہوں نے محمد بن جعفر سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے عباس الجریری سے۔ عباس الجریری نے کہا کہ میں نے ابو عثمان النہدی سے سنا کہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہم اصابہم جوع فاعطاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرتن، کہ صحابہ کرام کو بھوک لگی ہوئی تھی شدید، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایک کھجور دے دی۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے عبدہ سے، انہوں نے ہشام ابن عروہ سے، وہ اپنے والد عروہ سے نقل کرتے ہیں، وہ وہب ابن کیسان سے، انہوں نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جگہ پر بھیجا، ہماری تعداد 300 تھی، یعنی ہم 300 افراد تھے، ہم اپنا توشہ اپنے گردنوں پر اٹھائے ہوئے تھے، یعنی اتنا توڑا سا تھا وہ۔ ففنی زادنا حتی کانت تکون للرجل منا کل یوم تمرۃ، ہمارا توشہ ختم ہو گیا تو بات یہاں تک پہنچی کہ ہم میں سے ہر آدمی کے حصے میں روزانہ ایک ایک کھجور آتی۔ فقیل له یا ابا عبداللہ وأین کانت تقع التمرۃ من الرجل، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا، ان سے کہا گیا کہ اے ابو عبداللہ ایک آدمی کا ایک کھجور سے کیا ہوگا؟ قال وَلَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس ایک کھجور کی قدر اس وقت ہوئی جب ہم اس سے بھی محروم ہو گئے۔ فَأَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا نَحْنُ بِحُوتٍ قد قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما ما احببنا، پھر ہم سمندر کے کنارے آ گئے تو اچانک ہم نے ایک مچھلی کو دیکھا جس کو سمندر نے پھینک دیا تھا، پھر ہم اس سے 18 دن تک کاتے رہے جس قدر ہم نے چاہا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب کی تمام روایات میں، تینوں روایات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا فقر و فاقہ، صحابہ کرام کی معاشی تنگ دستی معلوم ہوتی ہے، مگر اس سب کے باوجود وہ اپنے دین پر عمل کرنے کے خاطر
وہ ان تکالیف کو برداشت کرتے تھے، ان مشکلات کو برداشت کرتے تھے اور اپنے مشن سے لحظہ برابر بھی نہیں ہٹتے تھے۔ ہم اصحاب صفہ کا حال دیکھ لیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کی حالت ہم نے یہاں پر پڑھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے جو پورا دن ایک ایک کھجور پر گزارتے تھے، اور فرمایا کہ ایک کھجور کی قدر ہمیں تب معلوم ہوئی جب وہ بھی نہ رہی۔ آخری روایت میں جو کہ سریہ سیف البحر کے نام سے جانا جاتا ہے، بعض روایات کے بنا پر 6 ہجری یا اس سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو بھیجا تھا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، تو وہاں پر ان کو یہ مچھلی وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے پھر آئی، اور ان لوگوں نے 18 دن تک اس کا گوشت وہ کھایا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔